خرچ اخراجات اور جس طریقے سے اس کے اندر لوازمات پر جو خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر لہو لغات کیا جا رہا ہے، اس پہ تعلق سے ایک بیان جاری کیا تھا، اور بیان یہ تھا کہ جس طریقے سے اگر شادی میں گانا باجا پٹاخے اور دیگر بھی غیر اسلامی رسومات اگر ہوں گے تو وہ شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ چلیے اب آپ کو تو یہ بات میں نے بتا دی تو آپ کو ذہن میں بات گشت کر گئی ہوگی کہ ہاں حقیقت میں اعلان کیا گیا تھا۔ کیا یہ اعلان صرف کچھ لوگوں کے لیے کیا گیا تھا، یا صرف پیسے والوں کے لیے کیا گیا تھا، یا پھر ہر مسلمان کے لیے یہ اعلان کیا گیا تھا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ باتیں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر ایک مشہور و معروف مشائخ گھرانے سے تعلق رکھنے والے مولانا کی مشائخ کے دختر کی شادی ہوئی، جس کے دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اکثر اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم بات کریں تو ایسے مشائقین، علماء کرام اور دین پر کام کرنے والے افراد سے ہی دیکھ کر ہمیں دین کا، اسلام کا صحیح پیغام ملتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی جب یہ مشائخ یہ کام کریں گے اور ایسے اخراجات کریں گے اپنی شادی بیاہ کی تقاریب میں، تو پھر ان سب کا کیا کہنا ہوگا جو حرام طریقے سے اپنی کمائی کرتے ہوئے اپنی اولادوں کی شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، انہیں بولنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ شہر حیدرآباد کے مشہور مشائخ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت قبلہ کی بیٹی کی شادی قلی قطب شاہ گراؤنڈ میں عمل میں آئی۔ چلیے یہاں تک تو بات اب ان کے عوام الناس سے تعلقات، ان کے مریدین کے تعلقات کی وجہ سے انہیں مقام ایک بڑا لینا پڑا، لیکن کیا انہیں ضرورت تھی کہ اتنی شادی بیاہ کے اندر اخراجات کرنے کی؟ سب سے پہلے تو اگر بات کریں تو ان کے جس طریقے سے دولہے کی سواری آ رہی تھی تو تقریباً راستہ جام ہو گیا، کافی دیر تک ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اب آپ تمام ویڈیوز میں دیکھیں کس طریقے سے معاملات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ٹریفک کا نظام بدترین حالات کا جب شکل اختیار کر گیا تو کافی دیر تک ڈھول، تاشے، باجے، پٹاخے تمام چیزیں وہاں پر ہوتی رہی۔ بالآخر کافی دیر کے بعد نوشہ کی جب آمد ہوئی تو وہاں پر ہماری آنکھیں اور بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں پر جہاں سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنا ہوتا ہے، اولیاء کرام کے زندگی کے بارے میں ان کی گزاری ہوئی زندگی کے تعلق سے اگر سوچیں تو یہ بالکل برعکس نظر آئی ہے۔ جیسے کہ وہاں پر جیسے ہی انٹری ہوئی تو وہاں پر دیکھ کر ہماری آنکھیں ششد رہ گئی، کیونکہ وہاں پر مہمانوں کے استقبال کے لیے جو راستہ فراہم کیا جاتا ہے وہ راستے کو ہزاروں روپے کے، لاکھوں روپے کے پھولوں سے قدموں کے نیچے پھول بچھائے گئے ہیں، یعنی اسے ریمپ وہ کہا جاتا ہے۔ ریمپ پر اس طریقے سے لاکھوں روپے خرچ کیا گیا، اور تو اور چند گھنٹوں کی نشو نمائی کے لیے جو اسٹیج ڈالا جاتا ہے وہ بھی کافی لاکھوں روپے کا بتایا گیا ہے، اور صرف چند گھنٹوں کے اندر یہ لاکھوں روپے تہس نہس کر دیے جاتے ہیں۔ چلیے بات یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ آنے والے تمام عزیز و اقارب اور سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر قائدین بھی اس شادی کے اندر بڑی محبت کے ساتھ اور خوش و اخلاص کے ساتھ انہوں نے شرکت کی۔ اب ہمیں افسوس تب ہوا نا، اس شادی کے اندر ایک گورنر جو محمد عارف خان صاحب جس کا نام ہے، وہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ اتنے متنازع بیانات اسلام کے خلاف آئے تھے، حجاب کے خلاف آئے تھے۔ محمد عارف خان گزشتہ دنوں گنیش مورتی کی بھی پوجا کی تھی۔ اس طریقے سے اسلامی طرز سے ہٹ کر وہ تمام اسلام کی بغاوت کرتے رہے، اسلام کی مخالفت میں بولتے رہے۔ انہیں مشائخ صاحب اپنے گلے لگا کر بڑی محبت کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد ان کی مبارکبادی قبول کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ نصرت صراط المستقیم سے، کیسے ہو آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آئیے مشائخین، جی ہاں، جو بہت زیادہ دین و اسلام کے لیے بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تڑپ ہے انہیں، اور بہت ساری معلومات بھی ہے، اور بتاتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے ایسے ایسے مطلب نمبر 1 لوگ ہیں۔ تو آپ بخوبی دیکھیے، یہ میں جو آپ کو ویڈیو بتا رہی ہوں ابھی، یہ جو شادی میں جو خرچ کر رہے ہیں یہ لوگ، جی ہاں، کروڑس روپیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ دین و اسلام سے ثابت ہے؟ اور کس دین و اسلام کی بات کرتے ہیں یہ، جبکہ یہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور کروڑس روپیز اسراف حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسراف کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اتنی جتنی آپ حرام چیزیں بتاؤ گے نا، انہی کے پاس ملے گی۔ جی ہاں، حرام سب سے زیادہ یہی لوگ کریں گے حرکتیں۔ آپ کتنا خرچ، کیا ضرورت ہے بتائیے؟ آج ایسے ایسے لڑکیاں جو ہے نا، گھر میں صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، مجبور اور اپاہج باپ، یتیم یسیر بچے، لڑکیاں لڑکے سب بیٹھے ہیں تقریباً لوگ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو سوچو آپ جتنا خرچ یہ ایک مشائخین اپنے آپ کو بتاتے ہیں، تو اتنا خرچ جو اپنی بیٹے کی شادی میں کر رہا ہے، کتنا دلندر انسان ہے. دیکھو آپ کتنا ذلیل انسان ہے، اس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اسراف حرام ہے. ایک ایک اللہ رب العالمین جو سوالات حشر کے دن ہونے والے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں گوایا. تو یہ مال کماتے کہاں سے ہے معلوم ہے لوگ؟ حرام میں. جو درگاہ مزارات ہوتے ہیں وہاں پر گلے رکھے بڑے بڑے جو ہے وہ امیر سے غریب سے سب سے پیسے بٹور کے جائیداد بنتی ہے ان کی. جی ہاں، بزنس کاروبار تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ریسرچ کیجئے، ABCD نہیں معلوم ہے دھندا کاروبار کرنے کے لیے، لیکن صرف اور صرف یہ سالانہ سمجھے آپ ایئرلی جو بھی ان کو یہ درگاہوں سے مزاروں سے ملتا ہے وہی حرام میں، حرام کا مال حرام میں ہی جاتا ہے. جی ہاں، ثابت نہیں ہے. مزارات ہمارے دین و اسلام سے ثابت نہیں ہے، درگاہ بھی دین و اسلام سے ثابت نہیں ہے. تو وہاں جو پیسہ لوٹ رہے ہیں وہ حلال ہوا حرام ہوا؟ جی. اس کے بعد پھر وہ مال کدھر جا رہا ہے؟ حرام میں. اسراف حرام ہے. دیکھیے آپ شادی میں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بتائیے آپ، ضرورت ہے؟ یہ صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا. کئی مشائخین اب اتنے، میرے چینل پہ آپ جائیے، ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا میں نے، دیکھو آپ وہ. ٹھیک ہے، کون ہے وہ؟ یہی ہے صوفی سنت. نام اتنے بڑے بڑے، کانڈ بھی بڑے بڑے، پیسہ لے کے بھاگ گیا. سمجھے آپ؟ جتنے بھی لوگ جو بھی وہ ہے، اور عورتیں بھی اس چکر میں، عورتیں بھی ہے. اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جتنے بھی بولتے ہیں نا یہ سب سیریسلی بتا رہی ہوں میں آپ کو. دیکھیے آپ اتنی پاکھنڈی اور پیسہ بٹورنے کے لیے ٹاپ نمبر لسٹ میں دیکھو آپ عورتیں بھی ہیں. جی ہاں، ایک تو جادو تونا، دوسرا اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت. اس بددین دین کا ABCD نہیں معلوم ہے. درگاہوں پر جانا، بیٹھنا ادھر اور اپنے آپ کو شو کرنا. ہاں، اور پورے جتنے بھی جادوگر ہے ان کے پاس جا کے ننگی ہو جا رہی کی عورتیں. کس کی عورتیں؟ یہی درگاہ پرست والوں کی. 100% پورے انہی کی عورتیں ہیں. دین نہ ماں باپ سکھائے، شوہر کے پاس بھی نہیں، اور یہ مرشدوں کے حوالے ہو گئے، اور جتنے بھی جادوگر ہیں ان کے حوالے ہو گئے وہ. جی ہاں، وہاں جا کے کپڑے اتار دے رہی ہے صرف اور صرف شہرت کے لیے، پیسے کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ ہاں بتائیے، جواب دیجیے آپ، کون لوگ ہیں یہ؟ تو آپ کی جو چپ ہے نا، آپ کی جو چپ ہو، آپ لوگ تمام لوگ جتنے بھی چپ ہو، ضرور پوچھ ہوگی. جی ہاں، سب مل کر اگر آواز اٹھائے اس کنڈیشن اور اس لیول تک آگے جا کے یہ سب چیزیں روکے، انشاءاللہ ضرور روکے گا. صرف چند لوگ ہیں ایمان والے جو کام کر رہے ہیں. جو مسجد بنا کر وہاں پر توحید سکھانا چاہتے ہیں، نماز بھی درست توحید والی نماز، شرک سے پاک نماز، دین و اسلام کے صحیح تعلیمات. کون سا ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کر رہے لوگ؟ پبلک کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں کرتے صاحب. صرف باتیں، تانے، یہی ملے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پھٹکار، لعنت اور مار پڑ رہی ہے نا، بے شک سب سے زیادہ سیدہ نصرت خوش ہے. کیوں؟ یہ لوگ جو چاہتے تھے وہی تو ملا. انسان جو بھی چاہے گا نا اس کو وہی ملے گا. یاد رکھیے آپ، یہ لوگ وہی چاہتے تھے. یہ لوگ حرام، ان کی عورتیں پورے باہر. جی ہاں، جادوگر کی دیوانی. اور یہ لوگ درگاہوں کو چاٹ رہے، چوم رہے، جگہ جگہ ماتھے ٹکا رہے. ہر جگہ عادت ہے منہ مارنے کے لوگوں. ہر درگاہ پہ، ہر مزار پہ جو چاہے گا نا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین اسی میں مبتلا کرے گا، اور پلٹ کر نہیں آئیں گے یہ لوگ. یاد رکھیے آپ. اب دیکھیے کتنی شادی میں خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور کون پوچھے گا؟
بتائیے کون پوچھے گا؟ میں پوچھوں گی ضرور، میں ضرور جاؤں گی اور یہ سوال کروں گی کہ آپ جو عمل کر رہے ہو، آپ تو مشائخین، آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم لوگ آل رسول، ہم جتنے قریب ہے کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ ثبوت دے رہے ہو ہاں؟ آپ کو پتہ ہے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جاہل ہے، آپ ذلیل ہے، آپ مکار ہے، آپ دشمن ہے اللہ رب العالمین کے اور نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے بلکہ آپ ان کی نافرمانی سمجھے، آپ اگر اطاعت کرتے ہوتے تو آپ اسراف نہیں کرتے، آپ غریبوں کی شادی، جو گھر میں لڑکیاں بیٹھے ان کی شادی کرتے آپ، سمجھے؟ آپ اتنے گمراہ ہے تو آپ وہی تعلیمات وہ بتا رہے ہو آپ امت کو، بے شک آپ بتا رہے ہو، آپ بگاڑ رہے ہو، اور میں ضرور سوال کروں گی، کوئی کرے یا نہ کرے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے، یہ جو بھی شادی میں جتنا جو اسراف کیا ہے میں ضرور جا کے سوالات کروں گی ضرور انشاءاللہ۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔